ویلکم بیک ٹو شو. ملکی سیاست کی بات کریں تو ناظرین ملک کے موجودہ حالات میں جہاں پہ معیشت بحران کا شکار ہے، عوام مشکلات کے سمندر میں ہیں، وہیں پہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک مذاکرات بھی جاری ہیں اور ایک نیا موڑ ان مذاکرات نے لے لیا. تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی جانے والی تحریری مطالبات پر ہر کسی کی نظریں مرکوز ہیں. حکومت کے رویے پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے بیانات ہوں یا پھر FBR کی شاہ خرچیاں، عوامی اعتماد کی بحالی ایک بڑا چیلنج بنتا نظر آ رہا ہے. جی ہاں ایگزیکٹلی. اور آج مذاکرات کا تیسرا دور بھی ہونا ہے حسنین. اور ہنس رہی ہیں آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مذاکرات نہیں، کہیں نہ کہیں مذاکرات ہیں. اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے، خان صاحب نے دے دی ہے کہ 31 جنوری تک آپ یہ مذاکرات ختم کریں اور کوئی نتیجہ نکالیں. اور آج یہی توقعات کی جا رہی ہیں کہ ان ریٹن لکھ کر دے دے گی PTI مذاکرات کے حوالے سے جو بھی ان کے مطالبے ہیں. اور جوڈیشل کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنانے کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان ریٹن حکومت ان کو کیا دینے والی ہے، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہوتی ہے جو کہ حکومت کا ہوم ورک ہمیں نظر نہیں آتا کیا ہوا. جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کر خان صاحب سے ملاقات ہے وہ تو ہو گئی تھی گزشتہ دنوں، اس کے بعد تیسرا سیشن کال ہوا تھا، آج وہ تیسرا سیشن ہونا ہے. ان ریٹن بھی لکھ کر دے دیں گے، کافی توقعات نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن بیانات جو دیے جا رہے ہیں حکومتی رہنماؤں کے یا پھر اپوزیشن کے PTI کے، وہ کچھ سمجھ نہیں آتے. پھر لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. دیں گے نا غزل تو اس کے بعد ایک اور بحث سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھا انہوں نے یہ ریٹن دے دیا، یہ ریٹن دے دیا، اب ہم مانتے ہی نہیں. PTI کو بھی پریسائز رہنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا ریٹن دینا ہے. اس میں وہ پریسائز تو ویسے ہو گئی نا، پہلے ان کے اتنے مطالبات تھے، پھر انہوں نے کام کرتے کرتے 2 کر دیے. اب وہ کہتے ہیں کہ 2 بھی نہ ہوئے، جوڈیشل کمیشن نہ بنا. حامد رضا نے صاف کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ پھر بات آگے بڑھے گی ہی نہیں بھائی. بالکل ایسی ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور اچھی خبر ہے جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. 15 ماہ کی خون ریزی کے بعد غزہ کی جو وار ہے اس کے حوالے سے کچھ معاملات حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کی جنگ بندی کی کوششیں جتنی بھی عرصے سے کی جا رہی تھی اس میں میرا خیال ہے کہ اب وہ معاہدہ بھی طے پا گیا ہے، جس کو پہلے 3 مراحل کے تحت یہ معاہدہ مشتمل ہوگا. دونوں جو طرف سے اسپیشلی جو اسرائیلی فوج ہے اس کو محدود کیا جائے گا، جتنے بھی ترسیلات ہیں ان کو میرا خیال ہے کھولا جائے گا. اور اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں جس کے ساتھ اس جنگ بندی کی طرف اسرائیل بھی بڑھ رہا ہے اور فلسطین بھی بڑھ رہا ہے. لیکن مسئلہ بھی یہی ہے یہاں پر، یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے لیکن کیا اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کر لیا جائے گا، ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ ایک طرف امریکہ جو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے، پھر گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی سامنے آ گیا، وہ بھی ایک ساتھ دینے کے مترادف ہے کہ وہاں پر وہ بھی ساتھ دے دیا جائے گا. اور یرغمالیوں کی بات بھی کی جا رہی تھی کہ اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ ہمارے اتنی رینج میں ہماری یرغمالی کو رہا کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ کچھ سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو ایک بات چل رہی تھی کہ شاید یہ معاہدہ ہو جائے گا، وہ اب ہمیں ہوتا ہوا نظر آ گیا ہے. اور 15 مہینوں کی یہ سے زائد شاید جو ہے خون ریزی کے بعد اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے. یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اسرائیل کے حوالے سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی 15 ماہ جو انہوں نے تباہ کاری کی ہے اس کے بعد ان کو بھی شاید ریسٹ چاہیے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، کیونکہ جس طرح کے وہ نقشے پیش کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک دم اسرائیل نہیں بلکہ لیبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، تمام علاقوں کو چھیڑا ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے جنگ کو سٹارٹ کیا یا پھر اپنی پراکسی وار کو سٹارٹ کیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک بریک چاہیے 2-3 مہینے کا، اور اس بریک کے بعد وہ واپس سٹارٹ کریں، کیونکہ عزائم تو ان کے کلیئر ہیں. گریٹر اسرائیل کا صرف ابھی تک تو ایک چھوٹا نقشہ آیا نا، اسی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ تو مکہ اور مدینہ کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس سے 60 کلومیٹر کی دوری پہ پہنچ جائے گا. اب جس طرح سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہم نے دیکھا تھا، ممالک تھے، اب سعودی عرب کو دیکھ لیں یا پھر ترکی کو دیکھ لیں، وہ اس کی مذمت تو کریں، اس کو کنڈیم کریں، لیکن اب مسلم کنٹریز کو کسی حد تک آئی تھنک سو متحد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صرف یہ کنڈیمیشن سے بات نہیں آگے بڑھے گی، آپ کو کچھ عملی طور پر کرنا ہوگا. پاکستان کی حد تک بھی یہ اثرات آ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل ایک سیگمنٹ کر چکے ہیں جس میں ہمارے پاس بین الاقوامی امور ماہر موجود تھے. ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ جو پلاننگ تھی کہ کوئی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ کافی عرصہ پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی پلاننگ، اور ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے. اور اب اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر مجھے کس طرح سے قبضہ کرنا ہے. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے نا یہ جنگ جب سٹارٹ کی تھی تو اس وقت وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلم امہ میں یا مسلم ممالک میں سپارک کتنا ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ایران کے علاوہ یا پھر ترکی کے علاوہ جو کہ تھوڑا سا باتوں کی حد تک سپورٹ کرتا ہے، یا کچھ بھی عرب ممالک میں اس کا بھی اثر رسوخ ہے،
لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی بات کر لی جائے, دنیا کے دوسرے ممالک کی بات کر لی جائے, ہم نے زبانی کلامی تمام تر مذمتیں کی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ نہیں کر سکے. سو ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو چنگاری کی تلاش میں تھے نا, کہ چنگاری کسی بھی وقت جاگ سکتی ہے, وہ چنگاری شاید کہیں نہ کہیں ان کو بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عالم اسلام کی بات کی جائے, 56 ممالک میں سے اگر 2-3 ممالک سپورٹ کر بھی دیں فلسطین کو, تو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار اسرائیل. وہ اگر ان کے لیے بگ ڈیل یہی ہوگی کہ 56 کے 56 ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کا بائیکاٹ کریں, ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, ان کا انٹرنیشنلی جو ہے امیج خراب کریں. سو وہ جو چاہتے تھے میرا خیال ہے کہ ان کو مل گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ معاہدہ تو ہوا ہے, اس کے بعد ایک یہ بھی سوال ہے کہ شاید اپنے غیر کمالیوں کو رہا کرانے کے بعد دوبارہ سے یہ پروسیس شروع ہو جائے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ اسرائیل سے تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی طاقت سوائے اللہ کے میں کہوں گی کہ کوئی جو اس وقت ان کو روک سکتی ہو, کیونکہ نظر نہیں آ رہا. اور جو امریکہ ہے وہ مسلسل اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب ٹرمپ انتظامیہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 20 جنوری کو اپنا حلف اٹھا لے گی, اور ٹرمپ انتظامیہ کو دیکھا جائے تو جو پہلے جنگ بندی کے حوالے سے باتیں کرتے تھے, اپنی کیمپین آن ریکارڈ ان کی موجود ہے. اس کے بعد جیسے ہی کہ ان کو اپنی پالیسیز انہوں نے اناؤنسمنٹ ان کی کرنا شروع کی, اس میں تو ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کا کہیں پر ذکر ہی نہیں تھا. یوکرین کی وار کو کسی حد تک وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, یہ باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن کیا وہ غزہ لبنان اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ جنگ رکوا سکیں گے یا نہیں؟ ابھی تو صرف ایک معاہدہ ہے, لیکن اس معاہدے کے آگے ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ کیا دوبارہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے, یا پھر یہ تھوڑا سا بریک ہے؟ یہ تمام تر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو کہ اس وقت ہر کسی کے مائنڈ میں اٹھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا غزل. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے وار کے حوالے سے بات نہیں کی. اب دیکھیے کہ جو تھوڑے سے سٹیبل ملک ہیں, پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, سعودیہ ہو گیا, وہاں پہ امریکہ UN ہمیں وومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے. وہاں پہ جو ہمارے قوانین ہیں ان کے اوپر وہ قدغن لگانے کی بات کرتی ہیں, ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر وہ قدغن لگانے کی بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, مائیں شہید ہو رہی ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ کیا کہتے ہوتے اسرائیل انوالو ہوتا ہے, وہاں پہ آنکھیں بند کر لیتے. باقی پاکستان کو بتا دیتے آپ اپنے قیدیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ ملٹری کورٹس پہ کچھ بھی نہیں چلا سکتے, سعودیہ کے کچھ اور کہہ دیں گے, لیکن جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. اب یہ تو ایک طرف کی صورتحال تھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے. اب ایک طرف پاکستان بھی ہے, پاکستان میں اپنی مشکلات جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں. کیا چل رہا ہے ویسے مذاکرات پہ, کیا چل رہا ہے؟ مذاکرات میں یہی چل رہا ہے. مجھے تو کوئی ایکسپیکٹیشنز نظر نہیں آتی, آپ کو آتی ہیں؟ نہیں, آپ میرے سے سینئر تجزیہ نگار ہیں, آپ بتا سکتی ہیں. جیسے آپ کرکٹ میں مجھ سے پوچھتی ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مذاکرات میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک پروسیس شروع ہو گیا مذاکرات کا, یہ اچھی بات ہے. ہم اس کو وہ ہمارے ساتھ ایک تجزیہ نگار موجود تھے نا, آپ کو یاد ہوگا میر صاحب, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پھر بھی اینڈ ٹائم تک بھی ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. تو پازیٹیو تو میں اینڈ ٹائم تک ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا, کچھ ماننا پڑے گا, حکومت کو آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے. لیکن جو بیچ میں بریک آ گیا تھا, پھر اس کے بعد جو ٹویٹس آئے, پھر جو بیانات آئے, ان سب کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا پھر یہ لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے مذاکرات میں, اور مذاکرات میں انگیج کر کے اس کے بعد اس تمام تر پروسیس کو نا تھوڑا سا لٹکایا جائے, اس کو لمبا کیا جائے, اس کو طول دیا جائے. وہ جس طرح پنجابی میں نہیں کہتے ہوتے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی بات تو مان نہیں رہی تھی. اور دوسری طرف اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ سیاسی بصیرت کے ساتھ معاملات نہیں حل کرنا چاہتے, کیونکہ یہ جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, 31 کی ڈیڈ لائن مل گئی, 25 کی ڈیڈ لائن مل گئی. ہم نے دیکھا ہے مذاکرات کا ایک بہت بڑا دور چلتا ہے, کبھی کبھی 6 مہینے چلتا ہے, کبھی کبھی سال چلتا ہے. اس میں آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک بہت بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بھی شاید مذاکرات کرنے والوں کے پاس بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے, اور اس طرف سے بھی مذاکرات کرنے والوں کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے. ان کو بھی اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ جب ملاقات خان صاحب سے نہیں کرائی جا رہی تھی تو ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ اتنی یہ با اختیار کمیٹی ہے ہی نہیں. جن کے پاس صرف ملاقات کرانے کا اختیار نہیں ہے, وہ آگے ہمارے مطالبات کیا مانیں گے؟ تو یہ بہت بڑا سوال تھا. لیکن اب دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ جس طرح سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ اب کچھ گھنٹوں بعد اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بات تو آپ نے چھوڑے, 190 ملین کو تو چھوڑ دینا, میں اسی طرف آ رہا تھا. ایک بات آپ اگنور کر گئی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا پچھلی دفعہ وہ انہوں نے کر دیا تھا جمعے کو, اور ابھی تک مذاکرات کے دور کا کچھ بھی نہیں تھا کہ تیسرا دور کب ہوگا.
انہوں نے ایک دن پہلے رکھ دیا. اور مجھے لگتا ہے ٹائمنگ آپ چیک کریں ہماری گورنمنٹ کی ہے نا کتنی ایگزیکٹلی یہ تمام جو کلیاں ہیں نا وہ ملتی ہیں کڑیاں جو پنجابی کا لفظ اور اردو کا ورڈ. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 190 ملین پاؤنڈ کا اب ذکر ہو ہی گیا ہے, تو اس میں جس طرح سے فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے, خان صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر اب بیان دیا ہے, یعنی اب بیان بھی نہیں, میں یہ کہوں گی کہ الزام لگایا ہے حکومت کے اوپر کہ شاید یہ نئے ججز کی تعیناتی ہوگی اور ان کے سامنے یہ اپیل لے کر جانے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے, اس لیے یہ معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. کیونکہ پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دباؤ ہے صرف, اور میرے اوپر دباؤ ہے, اس کیس کا جلد سے جلد فیصلہ دینا چاہیے, لیکن اب وہ باقاعدہ کیٹیگوریکلی الزام لگا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ اس کی نئی تعیناتی کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ہے آج اجلاس بھی ہونا ہے کہ اس میں بھی تعیناتی کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے کل فیصلے کا بھی دن ہے, تو کس حد تک کس سچ ہوتے ہیں معاملات. کیا کچھ بنتا ہے جی خواتین و حضرات, یہاں پہ یہ صورتحال تھی غزہ کی بھی اور پاکستان کی بھی.